دیکھیے حضرات، ہم آپ کو ایک اور وہ ویڈیو دکھا رہے ہیں کہ جس ویڈیو میں شبیر برکاتی نے تمام جہالت کی حدیں پار کر دی ہیں، اور ان کے ساتھ میں مجمع میں تو چھوڑو، مجمع میں کون کون ہے جو اسٹیج پر چند اپنے آپ کو عالم کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے کہ وہ بھی شبیر برکاتی کے اس ڈنگ ڈنگ ڈینس پر وہ بھی ڈینس کر رہے ہیں۔ آپ حضرات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مفتی شہریار صاحب نے اصلاح کرنے کی کوشش کی تھی، سمجھانے کی کوشش کی تھی، جس میں شبیر برکاتی نے مجوری کی، اور کفیل عنبر جو خبیث ہے اس نے مفتی شہریار سے بد کلامی کی۔ آپ دیکھ لیجئے خود، کیا اس طرح سے نعت پڑھنا جائز ہے کہ یہ قوالی نہیں ہے؟ آپ خود دیکھ لیجئے۔ حضرات آئیے ہم آپ کو مفتی شہریار صاحب کی وہ ویڈیو دکھاتے ہیں کہ جس میں مفتی شہریار صاحب ایک اور جلسے میں شاعر کی اصلاح کر رہے ہیں، لیکن ادب کا مقام یہ ہے ان کا کہ وہ بالکل خاموشی اختیار کرتے ہیں اور مفتی شہریار صاحب کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے ہیں، ایک لفظ بولنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ بات تھی، مفتی شہریار صاحب نے ان کی بھی اصلاح کی، اور وہ جناب ان کا نام ہے اسد اقبال صاحب۔ دیکھیے کس طرح سے خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ یہ بتائیں آپ لوگ کیوں ہنگامہ کرتے رہے؟ کیوں آپ لوگ ہنگامہ کرتے رہے؟ کیوں ہلہ کرتے رہے؟ میں نے 1.5 سے 2 گھنٹے کی تقریر کی، آپ لوگ کیوں چلاتے رہے؟ کیوں آپ نے اسٹیج کو بدنام کیا؟ یہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، آپ لوگ انجن ہیں، آپ کو دیکھ کے وہ پیروی کرتے ہیں۔ بس اسد بھائی آ جائیں، کھڑے ہو جائیں، نعت پڑھ دیں۔ یہی ہے 2 گھنٹے جو میں نے شریعت پیش کا، قرآن حدیث پڑھا تھا، کیا ہوا؟ یہ سارا مجمع سنتا ہے اور آپ لوگ چلاتے رہے اور بات کرتے رہے اور کہتے ہیں کہ عالموں کا احترام نہیں ہے۔ غریب نواز نے کہا ہے کہ آخر زمانے میں عالموں کو بکری کے چرواہی کی طرح مارا اور ہکایا جائے گا۔ یہ جاہل کھیت چھوڑ کے نماز پڑھنے آئے گا اور آپ سڑک پہ رومال چھاڑیں گے اور بولیں گے عالموں کا احترام نہیں ہے۔ نہیں بولیں عالموں کا احترام، خود عالم بن کے دکھا دیں، یہ قوم تو پاؤں چومنے کو تیار ہے۔ آپ کو ساری قوم دیکھ رہی ہے۔ میں کچھ نہیں بولا آپ کو اس 2 گھنٹے کے درمیان میں، بہت چلایا آپ نے، بہت بولا آپ نے جلسے کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ آپ نے جب آپ دینی گفتگو کا احترام نہیں کریں گے، پھر آپ کا احترام کون کرے گا؟ آپ بھی نعت پڑھنے والے کو آپ ترجیح دیں گے، یہ حدیث قرآن سے زیادہ یہ قیمتی آدمی ہے، تو پھر حدیث و قرآن بولنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا، پھر وہی جھال بجانے والا سب رہے گا۔ سب لوگوں بولیں گے کہ جب گانا ہی نعت ہی سننا ہے تو نعت بغیر قوالی کے، بغیر مزامیر کے کیوں سنیں؟ وہ مزامیر لائے گا اور آپ کو بھگا دے گا۔ قوالی یہاں ہوگی، کچھ دن کے بعد قوالی ہٹا دی جائے گی اور بمبئی سے ناچنے والی لڑکی آئے گی، بولے گا آپ قوالی میں مزہ نہیں رہا، لڑکی آئے گی تب۔ اسی لیے ان دنوں سے روکنے کے لیے نعت خوانی 10% ہو، 90% قرآن حدیث کی بات ہونی چاہیے۔ اور تم سے بھی میں کہتا ہوں کہ صرف نعت سن کے اگر تم بھاگ گیا تو پھر تو یہ کافر تمہیں ماریں گے، کاٹیں گے، نوچیں گے، تمہاری لاشوں کو گرائیں گے۔ یہی اسلام سکھاتا ہے کہ گانا گائیں، اگر تم نعت سننے کے بعد بھاگے گا، نعت سننا ضروری نہیں ہے، قرآن سننا ضروری ہے، حدیث سننا ضروری ہے، بزرگوں کی بات سننا ضروری ہے، اور جو ضروری ہے اس کو بولے گا جلدی سے ختم کریں، جلدی سے اسد بھائی کو لائیں، جلدی سے نعت سنیں، پھر وہ ہوگا یہاں تقریر نہیں ہوگی، بمبئی سے رنڈی آئے گی اور ناچے گی، وہ کام ہو جائے گا۔ اس لیے بر وقت اس کو روکنا ہوگا، بند کرنا ہوگا۔ پیلی بھیت علاقے میں یہاں عرس کی مجلس میں شیخ چلی آیا اور وہ طبلہ بجا کے صرف لطیفہ سنا کے ہنساتا رہا۔ میں نے کہا اس کے ذمہ دار وہ کامیڈی بولنے والا مولوی ہے۔ جب تم کامیڈی بولے گا تو پبلک تو بولے گی تجھ سے اچھی کامیڈی تو شیخ چلی کرتا ہے، اسی لیے شیخ چلی کو بلایا۔ جب تم قرآن حدیث بولے گا تو شیخ چلی نہیں آئیں گے، قوال نہیں آئیں گے، پبلک بھی سنے گی جو ضروری ہے۔ جب تم قرآن حدیث بولے گا تو شیخ چلی نہیں آئیں گے، قوال نہیں آئیں گے، پبلک بھی سنے گی جو ضروری ہے اس کو ضروری سمجھیے، جو غلط ہے اس کو غلط سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ جلسوں اسٹارٹ کرو۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ حضرات نے تھمبنیل میں بھی دیکھ لیا ہوگا، آپ حضرات نے یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے سن لیا ہوگا پرانے بہار میں جو واقعہ ہوا۔ یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن علماء حق کب تک خاموش رہیں گے؟ جو ہمارے حق گو علماء ہیں وہ کب تک خاموش رہیں گے؟ ان کی جہالتوں کو کب تک برداشت کرتے رہیں گے؟ شبیر برکاتی جیسے جاہل آدمی کو، کفیل عنبر جیسے جاہل آدمی کو کب تک برداشت کرتے رہیں گے، جن کو نہ بولنے کا شعور ہے، نہ تمیز ہے کہ ایک عالم دین سے کس طرح سے گفتگو کی جاتی ہے، کس طرح سے بات کی جاتی ہے۔ مفتی شہریار صاحب نے کیا غلط بولا تھا؟ مفتی شہریار وہ خطیب ہیں، وہ بے باک خطیب ہیں کہ انہوں نے ایک دو نہیں کئی شعراء کی جو ہے اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ جس طرح سے اصلاح کرنی چاہیے اس طرح سے انہوں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کسی بھی شاعر نے بحث و مباحثہ نہیں کیا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ جو بات بتا رہے ہیں یہ بالکل صحیح بات بتا رہے ہیں، اور انہوں نے سرخ ہمیں تسلیم کیا ہے۔ بڑے بڑے شاعر، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں، ایک ویڈیو دیکھیے، زیادہ لمبی ویڈیو تو 3 منٹ کی، لیکن میں صرف 2-4 سیکنڈ کی آپ کو دکھاتا ہوں کہ مفتی شہریار صاحب اصلاح کر رہے ہیں لیکن سب خاموش ہیں۔ لیکن یہ شبیر برکاتی جو صرف ڈنگ 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 کر کے یہ نعت پڑھتا ہے، منقبت پڑھتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، صرف ڈنگ 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 کرنے کا اس کا انداز رہتا ہے۔ مفتی شہریار صاحب نے بالکل خلاصے میں بولا کہ یہ واقعی قوالی کی طرح ہے، جس کو علماء اہل سنت، علماء حق کسی سے بھی آپ معلوم کریں گے تو سب یہ بتائیں گے کہ اس طرح سے نعت شریف پڑھنا کہیں سے کہیں تک بھی جائز نہیں ہے۔ جب ایک عالم دین سمجھا رہے ہیں، اور بھی اسٹیج پر مفتی لوگ بیٹھے تھے، وہ بھی تائید کر رہے تھے۔ اگر مفتی شہریار صاحب غلط ہوتے تو جتنے بھی وہاں پر اور مفتیان اکرام بیٹھے تھے وہ سب بتاتے کہ حضرت آپ غلط بول رہے ہیں، لیکن کسی نے کچھ نہیں بولا بلکہ تائید کی مفتی صاحب کی، اور آج تک تائید کر رہے ہیں، اور پورے ہندوستان بھر سے جتنے بھی علماء ہیں سب تائید کر رہے ہیں کہ مفتی شہریار صاحب نے بہت اچھا کیا تھا، اب تک خاموش رہتے۔ لیکن یہ شبیر برکاتی وہ ہے کہ اس سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، کیا وہ صحابی ہیں یا نہیں ہے؟ تو اس وقت اس خبیث نے اپنی زبان بند کر لی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ علمی بحث ہے، اور یہ علمی بحث ہے تو اتنا بڑا شاعر اپنا نام لکھتا ہے اور دنیا بھر میں گھوم رہا ہے، تجھے یہی معلوم نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ پوچھا کہ آپ صحابی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، تب بھی یہ خاموش رہا۔ اس نے کہا کہ نہیں مجھے معلوم نہیں ہے۔ یہ اس کی آج بھی آڈیو ہے، آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب پہ جانے کے بعد میں۔ تو جس کو یہ معلوم نہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، جبکہ شیعہ لوگ وہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گستاخیاں کرتے ہیں، وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کاتب وحی الہی ہے، یہ ان کا بھی عقیدہ ہے جو حضرت امیر معاویہ کے سامنے گستاخیاں کرتے ہیں۔ لیکن یہ شبیر برکاتی اس کو یہی معلوم نہیں کہ حضرت امیر معاویہ صحابی ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرات محترم آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس کے علم کا کیا عالم ہے۔ ادھر کفیل عنبر جو یہ بہت بڑا ذلیل انسان، بہت بڑا مردود ہے، بہت بڑا خبیث ہے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹیج پہ بول رہا ہے کہ مفتی صاحب جب آپ کو معلوم تھا کہ شبیر برکاتی صاحب آ رہے ہیں تو آپ کو آنا نہیں چاہیے تھا۔ ارے مردود کفیل عنبر، اگر مفتی شہریار صاحب جیسے علماء اسٹیجوں پر نہیں آئیں گے تو یہ شبیر برکاتی جیسے شیطان آئیں گے۔ ارے جب یہ جاہل آ سکتا ہے، تیرے جیسا جاہل آ سکتا ہے، تو مفتی شہریار صاحب نہیں آ سکتے ہیں جو پوری قوم کی اصلاح کر رہے ہیں، جس جگہ جاتے ہیں وہاں پر اصلاح کر کے آتے ہیں۔ میں نے کئی بار ملاقات کی ہے، کئی بار اسٹیجوں پہ پروگرام ایک ساتھ ہم نے کیے ہیں، کئی بار فون پر بات ہوئی، جب میری ان سے فون پر بات ہوئی تھی، اپنے گاؤں میں پروگرام کرایا تھا تو نذرانے کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، اور جتنا نذرانہ میں نے حضرت کو دیا حضرت نے خاموشی کے ساتھ لیا، جیب میں رکھا اور چلے گئے، لیکن کوئی کسی طرح کی چیمے گوئیاں نہیں کی۔ اور جب انہوں نے تقریر کی تو آج تک پورے گاؤں والے یہ کہتے ہیں 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ بولے تھے کہ واقعی ایسی ہم نے اصلاحی تقریر آج تک نہیں سنی ہے، ایسی تقریر ایسا خطاب دیتے ہیں، قوم کو اس طرح سے سمجھاتے ہیں۔ لیکن کفیل عنبر مردود تو یہ کہہ رہا ہے کہ مفتی صاحب آپ کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ارے یہ علماء حق اگر نہیں آئیں گے تو تیرے جیسے خبیث آئیں گے جو خباثت پھیلا رہے ہیں۔ سدھر جاؤ شبیر برکاتی کفیل عنبر، تم جیسے لوگ سدھر جاؤ۔
تم نے اسٹیجوں کو بدنام کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہیں اسٹیج پر جانے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، اور میں تمام عوام اہل سنت سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے شخصوں کو جو قوالی کی طرز میں نعت شریف پڑھتے ہیں، ان کو ہرگز